میری طرف سے آپ سب کو آج صبح کا سلام۔ دو حوالہ جات میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں کچھ خاص باتیں لیڈرشپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سال پہلے کتنے خادم ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس سے پہلے بھی کراچی میں دیکھا ہے۔ Praise Lord, Hallelujah۔ بہت تھوڑے، اس کا مطلب ہے مجھے بار بار آنا پڑے گا تاکہ زیادہ لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ کچھ سال پہلے میں اپنے ملک میں جہاں پر اب میں رہ رہا ہوں پچھلے 21 سال سے کینیڈا میں ڈرائیو کر رہا تھا اور ڈرائیو کرتے کرتے میں ورشپ سن رہا تھا۔ اور ورشپ سننے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ خداوند کی آواز میرے کان تک آئی اور خداوند نے کہا ورشپ کو بند کر، اور میں نے سی ڈی کو آف کر دیا۔ اور جو ہی میں نے سی ڈی کو آف کیا، خدا نے کہا پاکستان جا رہا ہے، اور جا کر پاکستان میں بڑے غور سے سنے میری بات، غور سے سنے میری بات۔ خدا نے کہا کہ پاکستان جا رہا ہے اور جا کر اس بات کی اناؤنسمنٹ کر کہ آنے والے دنوں ملک پاکستان 4,000 5,000 10,000 15,000 لوگوں کی کلیسیاں ہیں۔ جب میں نے اس بات کو سنا میں نے رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات تھی جو خدا کی طرف سے مجھے پہنچی، اور میرے لیے یہ اتنی آسان بات نہیں تھی کہ میں اس بات کو ڈیلیور کروں، اس لیے کہ پاکستان میں جب سے میں واپس پاکستان آیا ہوں تقریباً 11 سال سے، یہ 11th ایئر ہے، ایوریج جو چرچ کی کانگریگیشن ہے وہ 300 سے 500 کے درمیان ہے، رائٹ؟ اگر میں غلط نہ ہوں تو ایوریج میں بات کر رہا ہوں 300 سے 500 تقریباً ایک چرچ میں لوگ ہیں۔ میں نے سروے کیا، بیسڈ آن مائی سروے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میرا رونے کا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خداوند یہ کیسے ہوگا، اور خداوند نے کہا کہ میں یہ کروں۔ ایک خادم کے پاس 5,000 لوگ کلیسیا میں ہیں، بڑے بڑے چرچز۔ اور جب میں نے اس بات کو سنا میں پاکستان میں آیا، اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی کانفرنسز میں خاص طور پر لیڈرشپ کے ساتھ مجھے موقع ملتا میں انہیں اس بات کے لیے کہتا کہ وہ تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ خداوند ایک ایسی ہوا چلانے کو ہے کہ وہ لوگ جو کلیسیاؤں کا حصہ نہیں ہیں وہ چرچ کی طرف آنا شروع ہو جائے، اور وہ وقت دور نہیں۔ لیکن سنیں، جب خدا اس دور سے ابنڈنس بیچنے کو ہے، سولز کی ابنڈنس، روحوں کی کثرت بیچنے کو ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو تھوڑے میں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خدا ایسے ہی کسی کو 5,000 ممبرز نہیں دیتے۔ اگر اس نے 5 لوگوں کے درمیان اس کو دیکھا ہے اس کی وفاداری، اور میں آج 1-to-1 آپ سے بات کروں گا اور میں کچھ باتیں شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ یسوع مسیح کی لیڈرشپ کے مختلف ایریاز ہمیں کلام میں نظر آتی ہیں، لیکن آج جس ایریے پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں وہ ہے دینا، گیونگ۔ اگر مختلف جو آسپیکٹس ہیں گیونگ کے یسوع مسیح کی ذات سے میں وہ شیئر کروں، خادم ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو اپنی زندگی سے ایگزیکٹلیفائی کرنے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا زیادہ دینے والے ہیں۔ اور جب میں دینے کی بات کر رہا ہوں، موسٹ آف دا ٹائم ہم روپوں پہ چلے جاتے ہیں، ڈالرز پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں جب دینے کی بات سائلس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پیسہ،
یہ one of the giving aspect ہے جس پر میں تھوڑی دیر کی آپ کا دھیان دلاؤں گا. لیکن اور بھی ایریاز ہیں جس میں ہمیں حق ہوتے ہوئے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کی زندگی سے میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ وہ حوالہ جات نکالے. زیادہ حوالے نہیں ہم پڑھیں گے لیکن 2 حوالہ جات بڑے ضروری ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سامنے پڑھے جائیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کون سی بات میں کر رہا ہوں. نکالے میرے ساتھ مقدس مرکز رسول کی انجیل اور اس کا 6واں باب. مرکز رسول کی انجیل اس کا 6واں باب مارک چیپٹر 6 اور اس کی 30ویں آیت. میری یہ ریکویسٹ ہوگی مؤدبانہ انداز میں کہ اگر آپ اپنے سیل فونز کی مرکز کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 30ویں آیت اگر آپ نے نکال کے کہیں آمین لکھا ہے. اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا. جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا, جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا, جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا. موسٹ آف دا ٹائم ہم سکھاتے اور پھر کرتے ہیں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کرتا اور سکھاتا تھا. اور یہی سیم ایگزامپل یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی. اس وقت تک کوئی چیز مت سکھاؤ جب تک تم کرتے نہیں. کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ مقدس لوکا رسول کی انجیل نکالیں 2 حوالہ اور اس کے بعد پھر ہم بند کر دیں گے حوالہ جات کو. مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 23 باب. اگر میری آواز بیچ میں آپ کو بروکن لگے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل رات سے کچھ ٹھیک نہیں ہوں, منسٹری کی وجہ سے شاید, اور میں اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں خدا نے میرے دل پر اسائنمنٹ کے طور پر رکھی ہیں, میں انہیں بیان کروں گا خدا ان کے کلام میں سے. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ مقدس متی رسول کی انجیل نکال لیں, زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اور اس کا 23واں باب میتھیو چیپٹر 23 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن ان کے سے کام نہ کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں, بولے آگے کیا لکھا ہے آپ کی بائبل میں؟ میری بائبل میں بھی یہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں, in other words وہ سکھاتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی میں وہ باتیں نہیں ہوتی. اگر آپ وہ خادم بننا چاہتے ہیں جس کا چرچ 5,000 کا چرچ ہو, 7,000 کا چرچ ہو, 10,000 کا چرچ ہو, تو پھر آپ کو ایک ایسا خادم بننے کی ضرورت ہے جس خادم کی زندگی سے لوگ اس بات کو نوٹس کریں کہ یہ وہ خادم ہے جو کرتا اور سکھاتا ہے. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں, مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. میں لیڈرشپ کے ساتھ بات کروں گا. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تویز بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور زیارتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں. پاسٹر سائرس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیئر ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو پاسٹر سائرس یہاں سے نکل جائے گا. کیا سمجھا آپ نے پاسٹر سائرس؟ کیا سمجھا آپ نے پاسٹر سائرس کو؟ پاسٹر سائرس کی
عزت سب سے زیادہ سب سے اونچی چیئر پاسٹر سائلس کے پاس ہونی چاہیے. یہ لیڈرشپ ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ ہو جو بالکل پیچھے بیٹھی ہو اور پھر انہیں کہا جائے سر we need you to come forward. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں ون ٹو ون ٹاک کر رہا ہوں. میں کلام نہیں دے رہا, میں اپنا دل کھول رہا ہوں. سنیں, وہ اپنے طویز بڑے بناتے اور اپنے پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام پاش صاحب سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. اگر کسی خادم کو پاسٹر صاحب نہ کہا جائے, ریورنڈ صاحب نہ کہا جائے, مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. تم سب بھائی ہو. کتنے بھائی ہیں؟ سب بھائی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ there is no competition. ابھی ڈاکٹر شالس یہ کہہ رہے تھے کوئی کمپٹیشن نہیں. میرے بھائی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. ہم دونوں بھائی ہیں, ریئل بھائی ہیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دونوں منسٹری میں ہیں. اور جب ہم دونوں منسٹری کر رہے ہیں تو کوئی جیلسی نہیں ہے. اگر میرے بھائی نے زیادہ ٹائم لیا ہو یا میں نے زیادہ ٹائم لیا ہو تو کوئی جیلسی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اینڈ تو ایک ہی ہے کہ ہم باپ کی بادشاہت کو بلڈ کریں. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے, اور نہ تم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی یعنی مسیح. لیکن جو تم میں وہ تمہارا, اور جو بھی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا. چند باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. میں جیسے پہلے آپ کو کہا کہ میں ون ٹو ون ریلیشن میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح 7 ایریاز میں یسوع مسیح نے گیونگ دیا, اور میں 7 گیونگز کا تعلق جو یسوع مسیح کی ذات سے ہے لیڈر ہوتے ہوئے میں 7 گیونگ کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. پہلی گیونگ جو یسوع مسیح نے کی وہ اپنے وقت دینا. یسوع مسیح نے لیڈر ہوتے ہوئے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح نے اپنا وقت دیا, میکسیمم وقت. اور کس سے اپنا وقت دیا؟ سنیں غور سے. یسوع مسیح نے اپنا وقت باپ کو دیا اور اپنا وقت لوگوں کو دیا. اب اس میں بیلنس ہمیں نظر آتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم لیڈر ہوتے ہوئے جب ہم منسٹری میں آتے ہیں ایک بہت بڑا حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. جو ہم منسٹری میں بڑھتے جاتے ہیں ہم لوگوں پر توجہ زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور خدا پر توجہ کم دینا شروع کر دیتے ہیں. کلام میں یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے لیڈر ہوتے ہوئے یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے کہ میرے لیے یہ کتنا اہم ہے کہ میں باپ کے ساتھ وقت گزاروں. ہر روز شاگردوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یسوع مسیح ارلی in the morning یسوع مسیح اٹھتے تھے اور یسوع مسیح ویران جگہ پر چلے جاتے تھے. رائٹ, اب بائبل میں لکھا ہے اس بات کے لیے کہ وہ باپ کے ساتھ رفاقت سے. اور 3 years کی منسٹری میں اس وقت بھی جب یسوع مسیح 40 ہزار لوگوں کو کرسیڈ میں کلام سنا رہے تھے, 20 ہزار لوگوں کو کرسیڈ میں کھانا کھلا رہے تھے, اس وقت بھی یسوع مسیح کے لیے یہ بات کبھی بھی اگنوریبل نہیں ہوئی کہ یسوع مسیح یہ کہ منسٹری تو بہت بڑھ چکی ہے تو میں تو سارا وقت دعا میں ہی رہتا ہوں. کلام جو پڑھنا ہوتا ہے تو سارا وقت کلام میں رہتا ہوں تو پھر دعا کیا, سارا وقت مجھے کلام میں ہی گزرتا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے دعا کی. یسوع مسیح کے لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ اپنا ٹائم
इस तौर से इन्वेस्ट करें, स्केजुअलाइज करें अपने आप को कि वो बाप के साथ मैक्सिमम वक्त गुजारें, ओवर एंड ओवर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक दफा उसके शागिर्दों ने उसे देखा कि वो वीरान जगह, मरकस की इंजील में उसके पहले बाप में लिखा है कि शागिर्द बड़े फैसिनेट हुए जब उन्होंने लोगों को देखा, और वो यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने जाकर यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह लोग आए हुए हैं, हमें तो किसी और सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। सुने गौर से, हमें किसी और सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने लोगों से कहा है अभी यीशु मसीह आ जाते हैं, प्लीज यीशु मसीह आ जल्दी से, हमें तो लोगों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें कहा आओ यहां से किसी और जगह। क्यों? पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बाप के साथ फेलोशिप में हर रोज बाप का एजेंडा लेते थे कि बाप क्या चाहता है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुबह उठते हैं, हमें कॉल आती है और हम बगैर दुआ किए निकल पड़ते हैं कि जी प्लान की तबीयत खराब है, और चूंकि हमारे पास कोई स्केड्यूल तो होता नहीं है, तो हम फिर जिधर कोई कॉल आती है हम निकल, और हम खुदावंद से ये नहीं पूछते कि खुदावंद मुझे किस तरफ जाना। कई ऐसी जगह होती हैं खादिम होते हुए जिन जगहों पर हमें जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम अपने फोन को इस्तेमाल कर सकते। पहला काम खादिमों, खुदा आपको तैयार कर बड़े चर्चिस के लिए 2000, 3000, 5000 लोग आपके चर्च में हो, लेकिन आपकी ट्रेनिंग इस तरह की हो कि जब खुदा इतने लोग आपको दे दे तो आपके पास इस तरह का दिल होना चाहिए कि उस वक्त भी यीशु मसीह की तरह आप बाप के साथ वक्त गुजारना मानना। ये आदत की बात है, ये आदत की बात है। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं बड़ा बिजी हो गया मिनिस्ट्री में, और मैं बड़ा टाइम गुजार रहा था, वन आफ्टर अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, एक के बाद दूसरी मिनिस्ट्री, तीसरी के बाद तीसरी जगह पर। और एक दिन जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने कहा तू बड़ा बिजी हो गया। तो मैंने कहा ओह थैंक यू जीसस, तूने इतने दरवाजे मेरे लिए खोल दिए कि वाकई मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और खुदा ने कहा मुझसे दूर हो। जब मैंने ये लफ्ज सुने एकदम से ऐसे जैसे मेरे सर से पसीना निकला और मुझे टोटल तौर पर निचोड़ के रख दिया इस छोटी सी बात। खुदा ने कहा तो बहुत बिजी है, लेकिन तेरे पास अब मेरे लिए वक्त नहीं है। You're busy in the ministry, but you're far from me. हमें से बहुत से खादिम हैं जो इस वक्त बड़े बिजी मिनिस्ट्री में लगते हैं, इसलिए कि कभी कभी हम लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं भाई साहब सेमिनार, और यार मैं तो सेमिनार में नहीं आ सकता क्योंकि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा बिजी, क्योंकि मुझे तो पहले सीखने की जरूरत नहीं है, इतनी उम्र तक सीखा है, वो एक पुरानी बातें होती हैं, उसमें कौन सी नई बात होती, मैं तो बहुत सालों से सीख रहा हूं। हमारे पास वक्त नहीं है, खुदा के सामने बैठे और सीखे, खुदा के साथ वक्त गुजारे। नंबर 2 मैंने कहा है कि लोगों के साथ उठना नहीं, यीशु मसीह मैक्सिमम टाइम अपने शागिर्दों को देते थे। वो मैक्सिमम टाइम बाप को देते थे और वो मैक्सिमम टाइम अपने शागिर्दों को। आप अकेले 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तीसरा कुरान नहीं कर सकती आप लोग। इवेंचुअली जब खुदा आपको इतने लोग देगा आप संभाल नहीं सकेंगे, आपको जरूरत होगी। इसलिए तो यीशु मसीह ने वर्कर्स को रखा था अपने साथ। कितने वर्कर्स थे यीशु मसीह के? इसलिए कि यीशु मसीह जानते थे कि मैं अकेला नहीं कर सकता। जब आप उन वर्कर्स को अपने साथ रखते हैं जिनके आप बाप हैं, स्पिरिचुअल फादर, आपको जरूरत है कि उनके साथ वक्त गुजारे, मैक्सिमम टाइम उनके साथ गुजारे, मैक्सिमम वक्त उनको दे। Number 2, number 1, he gave his time. Number 2, he gave his passion. कोई काम भी
यीशु ने पैशन के बगैर नहीं। और खातमों, मैं आज रिन्यू करना चाहता हूं खुदा के सामने आपके पैशन। इंसान होते हुए, खादम होते हुए, खादम होने से पहले हम इंसान, और इंसान होते हुए कभी कभी हम खेत में काम करते करते थक जाते हैं, और इतना थक जाते हैं कि फिर मिनिस्ट्री हमारे लिए फॉर्मेलिटी रह जाती है। और जैसे भी डॉक्टर चार्ल्स कह रहे थे कि फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सैटरडे की शाम को लेटे लेटे, बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे हम बाइबल को कहते हैं, ले आ यार बाइबल मेरी, जरा दिखाओ मुझे। और हम उसको खोलते हैं और हम देखते हैं कौन सा मैसेज जबरदस्त है, बड़ा जो मेरे एल्डर को ठीक कर सकते, इन्हें बड़ा तंग, बड़ा जो है दो मुझे बड़ा तंग किया, इन्हें ठीक कर सकते। और फिर हम वही मैसेज निकालते हैं जो उन्हें ठीक कर सकते। लेकिन हमारा पैशन अंदर से 3 साल की मिनिस्ट्री, यीशु ने ज्यादा वक्त नहीं लिया मिनिस्ट्री में, 3 साल, सिर्फ 3 साल। और उन 3 सालों में कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिसमें यीशु का पैशन खत्म हो। इसलिए कलाम में बार बार लिखा है, आओ हम किसी और जगह पर भी चलें। यीशु को कुछ जगहों पर रिजेक्ट किया गया, उन्होंने कहा निकल जाए यहां से, और यीशु ने क्या कहा कि मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। 7 टाइम यीशु पर अटैक हुए, 7 अटैक्स। अविष्ट में बता सकता 7 हमले यीशु मसीह पर, लेकिन उन 7 अटैक्स के बावजूद भी कोई ऐसा दिन नहीं आया जब यीशु ने यह कहा कि मेरा पैशन बाप की खिदमत के लिए काम हुआ। क्या हालत आपकी? ऐसा कब से आप खिदमत में हैं? खुदा का फजल है, तकरीबन 30 साल हो गए। खुदा का फजल है, तकरीबन 35 साल हो चुके। There is nothing wrong with that कि अगर आपका इतना वक्त है खुदा के साथ खिदमत में, आप साल खुदा खादम हैं, मैच्योर खादम हैं तजर्बे के लिहाज से मिनिस्ट्री में। और मैं इस बात को भी एप्रिशिएट करता हूं कि आप 35 साल से मिनिस्ट्री में खड़े हैं, तमाम तरह के हालात के बावजूद। मैं जानता हूं कि पासवानी खिदमत को इतनी आसान नहीं है। जितने पास्टर यहां बैठे हुए वो इस बात को जानते हैं, जब कलीसिया के लोग एक वक्त में दुआ लेते हैं और दूसरे वक्त में दगा देते हैं, ये आसान नहीं है। लेकिन क्या उन हालात में हमारा पैशन खत्म हो जाता है, या हम स्टिल इस बात के लिए होते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी उस रोया के साथ खड़ा है। कंसिस्टेंटली पैशनेट। तीसरी बात, जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरी बात, he gave his pure affection. He gave his pure affection. 3 बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को 1-to-1 औरतों के साथ फेलोशिप का मौका मिला। यीशु मसीह आप क्या कहते इस बात, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये बड़ी खतरनाक चीज भी है। आप में से कोई ऐसा खादिम नहीं है, कोई ऐसा खादिम नहीं है जिसकी मिनिस्ट्री को कभी किसी ने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी। मैं आपके बारे में मीडिया पर लिखना चाहता हूं, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, मैं आपके ताल्लुक से बात करना चाहता हूं। बिली ग्रैहम ने एक दफा कहा कि मीडिया पर कभी कोई बात नहीं आती खुदा के खादमों में सिवाय उस वक्त के जब वो खादम गिरते। आपका टेलीविजन, आपका मीडिया, मैंने खादमों को देखा है कि वो 2 घंटे तक बात करेंगे, वो खादिम ऐसा है, वो खादिम ऐसा है, वो खादिम ऐसा है, और तत्वानों का पता चले ऐसा उसका पता चला ऐसा वो उसका। वैसे मैं हम नहीं करते ऐसी बातें, खुदा बचाए ऐसा पर
پتہ چلا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا. آپ کی 25 سال کی خدمت صرف ایک سکینڈل کی وجہ سے 25 سال کی خدمت برباد ہو جائے. 3 بار یسوع مسیح کو موقع ملا 1-to-1 انکاؤنٹر عورتوں کے ساتھ، اور خاص طور پر یسوع مسیح کو سامری عورت کے ساتھ جب وقت ملا کہ یسوع مسیح کچھ وقت اس عورت کے ساتھ گزار سکے، یسوع مسیح کے اپنے شاگرد ایون مس انڈرسٹینڈ ہوئے، لیکن یسوع مسیح پیور افیکشن کے ساتھ اپنی پیور افیکشن اس عورت کو دے رہے. اس عورت کو بھی جس نے آ کر یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا، یسوع مسیح سے پیور افیکشن دے رہے تھے. جب لوگوں نے کہا کیا نظر نہیں آ رہا تجھے، کیا کر رہی ہے وہ، تیرے پاؤں کو ہاتھ لگا عورت، اور پھر اوپر سے وہ عطر ڈال رہے اور اوپر سے بالوں سے. یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تو نے کیا ہے یہ ساری دنیا میں بیان کیا جائے گا، رہتی دنیا تک یہ بیان ہوگا. اور یسوع مسیح وہاں سے نکل گئے. سامری عورت کو یسوع مسیح نے پیور افیکشن دی، اور اس پیور افیکشن کی وجہ سے سنیں غور سے، خادموں اس بات کو یاد رکھیں. میں اس بات کو جانتا ہوں، مجھے 20 سال، میرے 20واں سال ہے، میں 2 چرچز کا پاسبان ہوں کینیڈا میں. 20 سال سے میں فل ٹائم چرچز کا خادم ہوں. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ کبھی کبھی ینگ لڑکیاں خادموں کے ساتھ پرسنل ٹائم گزارنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پرابلمز ان کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں تو یہ صرف خدا ہوتا ہے، یہ صرف خدا ہوتا ہے جو آپ کو محفوظ رکھ سکے، اس لیے کہ وہ بہت ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے سیکرٹس کو ایبیوز نہیں کر سکتے. جب لوگ آپ کے ساتھ دل کھولتے ہیں، خادموں کے خاص طور پر لڑکیاں، کیا آپ کے اندر اس بات کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ آپ پیور افیکشن کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ اسے لے سکے اور اس کے لیے دعا کر سکے اور اس کے لیے دعا میں ٹھہر سکے، یا آپ اس بات کو لیتے ہیں اور پھر آپ اپنے پاس اس کے سیکرٹس رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں کسی وقت بھی مجھے ایکسپوز کر سکوں. جتنا زیادہ یاد رکھیں، ہائر لیولز بگر لیولز، جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنے ہی بڑے شیطان کے حملے آپ کی زندگی پر ہوں گے. مت سوچیں کہ آپ اوپر جاتے جائیں خدا آپ کو برکت دے اور آپ کی زندگی پر حملے نہ ہو. مت سوچیں اسے. اور اگر آپ سوچتے ہیں آپ نے اپنا پاؤں آلریڈی کیلے کے چھلکے پر رکھا ہو، آپ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں. پیور افیکشن، آپ اپنی پیور افیکشن اٹیچمنٹ لوگوں کو دیتے ہیں بالخصوص اپوزٹ سیکس کو. کیا واقعی آپ اپنے دل میں اس بات کو ٹھہراتے ہیں کہ چونکہ کوئی اپنا دل، کوئی بیٹی یا کوئی بہن اپنا دل میرے ساتھ کھول رہی ہے اور میں نے اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دینا ہے، اور میں نے اس کو اس بات کا اعتماد دینا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں. موسٹ آف دا ٹائم کہلاتے تو ہم باپ ہیں، رائٹ؟ کہتے ہیں نا ہم روحانی باپ ہیں. کبھی کبھی ہم باپ طرح بچوں کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کیا ہے. اگر آپ خادم ہیں تو آپ باپ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طور سے، خاص طور پر بہنیں اپنا دل آپ کے ساتھ کھولیں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اس طرح کا اعتماد دیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں. اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا، سنیں غور سے، تو یہ جو سوشل میڈیا ہے جس پر کبھی کوئی خبر آپ کے تعلق سے نہیں آتی، ایسے خبر آئے گی، پتہ چلا اس خادم کا، پتہ چلا اس پادری کا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ کبھی خادموں کی عزت نہیں کرتے. اب وہ خادموں کے تعلق سے ایسی باتوں کو لیتے ہیں، ان کا کام ہی صرف یہ ہے.
فلاں خادم نے یہ کر دیا، فلاں خادم نے یہ کر دیا، فلاں خادم. میں اپنا دل آپ کے ساتھ کھول دوں. یسوع مسیح نے he gave his pure affection. Number four, he gave his financial care. مالی مدد یسوع مسیح نے لوگوں کو. اب بہت سارے خادم یہ کہتے ہیں، اور میں بڑے ادب کے ساتھ، معافی کے ساتھ اس بات کو، آپ کی تھیولوجی کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں. بہت سے خادم یہ کہتے ہیں یسوع مسیح بہت غریب تھا. میں آپ سے اگری نہیں ہوں. یسوع مسیح غریب نہیں تھا. یسوع مسیح کی منسٹری کو بہت سے لوگ سپورٹ کرتے. اس کے میں بھی ریفرنس نکال کے آپ کو دوں. مقدس لوکا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ بہت سی عورتیں تھیں، اور اس میں نام لکھے ہوئے، یوانا کا نام لکھا ہوا ہے، سلومی کا نام لکھا ہوا ہے، اور عورتوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے سبسٹنس سے، اپنے مال سے یسوع مسیح کی خدمت کو سپورٹ کرتے. اور میں اس بات کو جانتا ہوں. ایک دن میں اپنے چرچ میں شیئر کر رہا تھا بہنوں کے ساتھ اس بات کو، تو ایک دم سے کچھ بہنیں کھڑی ہو گئی. یسوع مسیح اس طور سے رچ تھے کہ بہنیں ان کی منسٹری کو سپورٹ کرتی. آج بہت سے خادم ہیں، بہت سی بہنیں ان کے گرانے نہیں، لیکن بہنوں کو خدا نے خاص دل دیا. وہ سیونگ کرتی ہیں، پیسہ جوڑتی ہیں، اور وہ خادموں کی منسٹریز کے پیچھے کھڑا ہوتی ہیں. مجھے اس بات کا پتہ ہے. میرے پیچھے بہت سی بہنیں، بھائی نہیں. بندوں کے اندر ذرا دینے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر دینے کی کیپیسٹی بہت زیادہ. میں یہ تجربے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور خدا نے عورتوں کو یہ دل دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے پیسے، جس خادم کے لیے خدا کسی بہن کو کہہ دیتا ہے. میں اس بات کو بھی جانتا ہوں، میں نے اس بات کو بھی نوٹس کیا ہے کہ بہت سے چرچز میں عورتیں زیادہ گیونگ کرتی ہیں مردوں کی نسبت، اور کئی چرچز میں تو ایون شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بہنیں سیونگ کر کے تو وہ سارے پیسے بھائی صاحب کو دے آتی ہیں. تو عورتوں کو خدا نے ایسا دل کیا ہوا. اور میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ابھی کہ کیوں ایسا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی دل کا پیسے. اب اس میں اس بات کو ذرا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا سکتا، یہ ان کی نیچر میں بات ہے کہ وہ زیادہ نہیں. بہت سی عورتیں یسوع مسیح کی منسٹری کو سپورٹ کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع مسیح کی منسٹری پور منسٹری نہیں، لیکن وہ پیسہ جاتا تھا دو جگہ. سنیں غور سے، دو جگہ پہ جاتا. پہلی جگہ بہت سی بیواؤں کی مدد یسوع مسیح کی منسٹری سے. میں یہ ریفرنس بھی آپ دے سکتا ہوں. اور دوسری جگہ کیا پیسہ جاتا تھا، کوئی خدا سے بائبل میں لکھا اس کے بارے میں. میری بائبل میں لکھا مجھے معاف کریں، میری بائبل میں آپ بائبل لکھو. تو جتنا پیسہ آتا تھا منسٹری میں، آدھا پیسہ یہودا سے پہلے تو وہ اپنا حصہ نکالتا تھا نا، آج میرا پرسنٹیج میری ہے. اب باقی جو ہے غریبوں کو دینا ہے، بیواؤں کو دینا ہے، جو بھی کرنا ہے. یسوع مسیح ہر دفعہ جب فائنینشیل رپورٹ لیتے تھے، یار پچھلی ہمیں بڑا پیسہ آیا تھا، اسی سے سلومی نے تو ہمیں 10,000 روپیہ بھیجا تھا، ادھر کیا یسوع مسیح یاد نہیں. اگے چلے گئے تو میں پیچھے سا ایک بہن ہوتی آئی تو میری سو کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، بہن پر مدد کی جائے. یسوع مسیح اس بات کو جانتے جس نے کہ وہ دنوں اور consistently اس ایسے اب یاد رکھو
میری بہنوں میرے بھائیوں سنیں غور سے، لیڈر ہوتے ہوئے آپ جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہی آپ کو مل جائے۔ میری ایک کوٹ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں سیمسن کے بارے میں، he got what he wanted but he lost what he had. He got what he wanted. جو کچھ وہ جس چیز کے پیچھے کیا وہ اس کو مل گئی، لیکن جو کچھ اس کے پاس تھی وہ اس کو اس نے کھو دیا۔ سیمسن کے اوپر مسا تھا لیکن مسا اس نے کھو دیا، اور وہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا ہم یہ جانتے ہیں، اور اس سے مل گئی۔ خدا اس کی روٹی جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ اس سے مل گئی۔ منسٹری میں اکثر ہم جب دوسرے خادموں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے گھروں میں سے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لگو بھائی صاحب دیکھو ذرا 2 منزلہ گھر بنا لے گڈی ایک ہو رہا۔ اور جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں ایون اپنے گھر سے اب تو زیادہ کریٹیسزم آدمیوں کی کروں، اور جب انہیں گھروں سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے اور وہ کمپیریزن کرتے ہیں، باقی یار اس آدمی کے پاس گاڑی بھی ہے، 2 منزلہ گھر ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کیئر مینرز پہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس سے ایسا نہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اور بہت سے جہازی علیشہ ہونے کے بجائے لعنت کے نیچے۔ یسوع مسیح گیونگ کرتے ہیں، اور وہ کس بات کی گیونگ کرتے ہیں؟ پیسے۔ اور جتنا پیسہ منسٹری میں آتا تھا یسوع مسیح دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے۔ کیا آپ ایسے خادم ہیں جنہوں نے اس بات کو سیکھا؟ most of the time، اور there is nothing wrong with that، nothing wrong۔ جو معاف کریں گے میں یہ بات کر رہا ہوں، عام طور پر ہم باہر کی طرف ویسٹرن ورلڈ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ اگر کسی نہ کانٹیکٹ ہو جائے نا ایسا آ جائے۔ اور میں نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی حالت کیا پیسے کے معاملے میں، بڑے دکھ میں پیسہ کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ جب کبھی پاکستان میں یا کسی اور ملک کی بات کرتے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں یا لوگ اس پیسے کو لیتے ہیں اور اسے اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ نہیں جانتے کہ وہ علیشہ نہیں ہو رہے، وہ جہازی ہوتے چلے جاتے۔ آپ باہر کی طرف دیکھیں، آپ دیکھیں، اس لیے کہ اگر خدا آپ کو 5,000 یا 3,000 یا 2,000 لوگ دے گا تو خدا یہوہ خدا یہیں پر آپ کے لوگوں کے ذریعے سے آپ کی بڑی بلڈنگ کو کھڑا کرے۔ میں بہت سی ریکویسٹ سنتا ہوں، میں ریسیو کر ہر روز اگر میں جھوٹ نہ بولوں خدا کی حضوری میں تو تقریباً 200 سے 300 ای میلز یا کالز میرے فون میں آتی ہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے، سو دفعہ کرے، لیکن ہم کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے؟ میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں، میں 90% اپنی انکم کا 90% خدمت میں دیتا ہوں اور میں 10% پر گزارتا ہوں۔ 10%، 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں دعا کر رہا تھا اور میں پاکستان سے جا رہا تھا، جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، میں رو رہا تھا، اس کام کو دیکھ کر میں نے خدا سے کہا خدا میں 90% خدمت میں دوں گا اور 10% پر گزارا کروں گا۔ جب میں نے یہ بات کی، بیویاں ذرا ڈر بھی جاتی ہیں کبھی کبھی، تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بات شیئر نہیں کی، اور میں نے 2-3 سالوں کے بعد اس کے ساتھ شیئر کی کہ ہم 10% پر گزارا کریں گے، اور اس کے منہ میں کوئی بات نہیں۔ شکر ہو ایسی بیویوں، آپ بڑے قیمتی خادم ہیں اور آپ بڑے خوش قسمت خادم ہیں
जिन खादमों के पीछे आपकी बीवियां, आपकी बीवी खड़ी मुझे माफ करे। अभी नाना को वो एक कोई काफी है भाई साहब। आप ब्लेस्ड हैं, आप बरकत है। खुदा ने ऐसा कीमती पार्टनर आपको दिया हुआ है जो दुख उठा रहा है आपके साथ, और कंसिस्टेंटली आपकी बीवी आपके साथ खड़ी है मिनिस्ट्री में, और वो आपको कहती है कोई बात नहीं, जैसे भी हालात हो हम उन हालात का मुकाबला करें। आप मुबारक। और मैं ये सोचता हूं हो नहीं सकता कि खुदावन आपको ऐसे हालात में रहने दे, इसलिए कि मेरा और आपका यहोवा खुदावन जो मुझे और आपको जानता है वो आसमान को खोलकर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। मत घबराएं इस बात से कि आपके घर में फाका है। यहोवा खुदावन रात होने से पहले आपकी टेबल पर खाने के लिए किसी को भेज देगा कि जा और उस खादम की मदद। मैं बिलीव करता हूं, मैंने इस बात को कई बार एक्सपीरियंस किया। जब भी जरूरत पड़ी, एट टाइम, आइन वक्त पर खुदा ने मुहैया। आप में से बहुत से खादम ऐसे जिनके पास ये तजर्बा है कि खुदा ने कैसे मुहैया, जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से आ गया और खुदा ने रोने दी। लेकिन क्या हम अपने पास इतना पैसा रखते हैं कि हम ये कहें खुदावन मैं लेने वाला खादिम नहीं हूं, बल्कि मैं तुझे एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, तेरी एग्जाम्पल को ले रहा हूं कि मैं देने वाला खादिम, देने वाला, मुझे देने वाला खादिम। मेरा गीत है, क्योंकि मैं गीत भी लिखता हूँ, तकरीबन 110 से ज्यादा गीत लिखे हुए, कंपोज किए हुए, और एक मेरा गीत है देने वाला दिल मुझको दे है खुदा, तुझको शामिल कर सब कुछ पे सर, आसमान के दरीचों को खोल मुझे कर दे। लेकिन खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर आपको बरकत देगा, श्योर बरकत देगा, लेकिन क्या वाकई आपके पास देने वाला दिल है खादिम होते हुए, या हम सिर्फ दूसरों की तरफ देख रहे हैं? विजन अपने पास रखे, बड़ी विजन अपने पास रखे, और फिर खुदा को कहे खुदावन तूने इस रोया को पूरा करना है, और फिर खड़े रहे कंसिस्टेंटली, इसलिए कि खुदावन उस रोया को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, श्योर पूरा करेगा। नंबर 5, देखें जरा, 2 बातें और उसके बाद दुआ करेंगे। नंबर 5, he gave his loyalty, वफादारी, और उसने अपनी वफादारी कंसिस्टेंटली बार-बार उसने अपनी वफादारी, और उसने अपनी वफादारी पतरस को दी। उससे रो पड़े एक दिन, और उन्होंने कहा शमौन शमौन, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया कि तुझे क्यों की तरफ रखे, पर मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान न जाता है। मैं अपनी लॉयल्टी को तेरे से कम क्या ये सबकी लॉयल्टी यहाँ तक है? मोस्ट टाइम हमारी लॉयल्टी उस वक्त तक रहती है लोगों के साथ जब तक आदम होते हैं, जब तक लोग हमारे चर्च का साथ बने रहते हैं। मैंने इस बात को नोटिस किया। एक दिन मुझे याद है, मैं अपनी बात आपको बताने लगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात आपको बताने लगा। मुझे याद है एक दिन मेरे चर्च में से वन ऑफ द लीडर मेरा, उसने कोई गड़बड़ की और उसने चर्च छोड़ दी, बीवी ने चर्च छोड़ दिया, उसके बच्चों ने चर्च छोड़ दिया। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, और एक दिन बाहर ऐसे एक जगह पर हम खड़े थे, मैं उस शख्स को देखा और अपना मुंह मेरे मुंह से एकदम से मेरे कान में आवाज आई, मैंने कहा ये खादिम कर रही थी, अगर वही सब कुछ जो तेरे साथ उसने किया है, तेरी लॉयल्टी भी यही है, तेरी वफादारी भी यही है कि वो जिसके लिए तू इतना रो रो के दुआ कर रहा था,
آج اگر اس نے تیرا انکار کر دیا کہ تو اس کا پاسٹر نہیں ہے تو اب ایون تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اور میں نے اسی وقت گاڑی دی اپنے اس شخص کے گھر پہنچ گیا اور میں نے کہا مجھے معاف کر. میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا, میں اپنا منہ دوسری طرف کر جب ایک خادم کر ہوئے اس شخص نے رونا شروع کر اس کی بیوی نے رونا شروع کر دیا. قصور ہمارا, ہم نے آپ کو دکھ دیے, ہم نے آپ کو چیٹ کیا, اور آپ نے پھر بھی اتنا اچھا رویہ دکھایا کہ آپ ہمارے گھر آ گئے. کون لے کے آئے؟ اگر میرے پاس نہیں ہوتا اسی وقت پکڑ کے گردن سے ہینگ تو تم نے میرے ساتھ کیا جب لوگ ہمارے چرچ سے نکلتے ہیں اور کسی اور چرچ میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیں ملتے ہیں, اسلام بھائی صاحب جی تم کون ہو؟ اگر کوئی شخص آپ چرچ میں کیا آپ اپنے بچوں سے فائدہ ایسے سلوک کریں گے؟ کہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر کو چھوڑ جائے, وہ بیٹا جس کو آپ نے برتھ دی ہے, اگر وہ آپ کے گھر کو چھوڑ جائے اور جب وہ آپ کو اس جگہ پر ملے تو کیا اس کی طرف آپ دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آپ روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, آپ نے چرچ میں لے کر آئے اور انہوں نے آپ کو ٹھیک کیا, اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں اور یسوع کی وفاداری ہے کہ یسوع کی وفاداری کرتی کہ 3 بار مورت کے بعد دینے سے پہلے ایک شخص نے جس کا نام پترس تھا اس کا انکار کیا, اور انکار بھی کیسا کیا, کیسے انکار تھا, کیسے انکار تھا, کیا لفظ ہے میں اس لانتی کو کہتے دیکھیں دیکھو میں کیا میں نے یہاں سے بات نہیں کچھ کرتے جاؤ بہت رنگ دلا اور تم اتنا نیچے چلا گئے تو جس کو میں نے اپنے ساتھ میں تو یہ سوچتا تھا کہ تو ایک بہت بڑی کلیسیا بنائے گا, میں تو ڈریم کرتا تھا کہ ایک ہی سروس میں 3,000 لوگوں کو جیتے گا, لیکن تو نے میرے ڈریم کو توڑ دیا. یسوع سے اگر بلیو کرتے یسوع سے ایسے کہہ رہے تھے جب آپ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو کنفرنٹ کرتے ہیں, آپ اور میرا رویہ یہ ہونا چاہیے اس حالت میں بھی ہم سے یہ کہے خدا تجھے برکت دے, خدا تجھے برکت دے, خدا تجھے برکت دے, خدا تجھے برکت دے, خدا تجھے برکت دے. یہ کہانی کی ہے کلام باپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ اگر وہ وفادار ہے, تو اگر ہم نے اس کا جامع پہنا ہے, اس کی نیچر کو ہم نے دیا ہوا ہے, تو پھر ہم اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اگر لوگ جو ہمارے ساتھ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں میں پاسٹر تو ذرا بات جانا تو تیرے نہ نکل رہا ہمارے یہ رویہ کیا ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اپنا منہ چھوٹی بات دیکھتے ہیں
Most of the time ہم یہ سوچتے ہیں کہ یسوع کا خون صرف اور صرف صلیب پر تھا، لیکن میں پچھلے میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں 7 different places پر یسوع کا خون، 7 places، 7 different places. One of the places جہاں پر یسوع کا خون کا وہ کون سی جگہ تھی؟ آدم آپ کو جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے میرا منسٹری میں اگر آپ کا خون نہیں نکلتا تو آپ اپنی زندگی میں ریزریکشن ایکسپیرینس نہیں. 7 times 7 بار یسوع کا خون. آپ بائبل پڑھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہاں کہاں پر یسوع. لیکن ون آف دا پلیس جہاں پر یسوع کا خون نکلا، آپ سنیں غور سے، جب آپ کی دفعہ یسوع کا خون نکلا تو وہ خون گلگتا کی پہاڑی سے ایسے گرتا پاتھیوں میں، اور ان پاتھیوں میں کچھ کوڑی تھے، اور جب وہ خون ان کوڑیوں کے پاس گیا اور انہوں نے اس کو ٹچ کیا، ایک دم سے وہ شفا. آپ موت سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی کلیسیا میں خادموں موت سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کلیسیا، آپ کے نیبرہڈ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوڑ کی حالت میں، روحانی کوڑ، جسمانی کوڑ، تعلقاتی کوڑ، مالی کوڑ. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر طرح کا کوڑ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو خون دینے کی ضرورت ہے. مت گھبرائیں اس بات سے کہ آپ کا خون لیا جائے. اور میں نہیں کہوں گا کہ لٹرلی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا خون لیا جاتا ہے. ہمیں اس طرح سے یسوع سے کہنا تو ہمیں سے کوئی بھی صلیب اٹھانے کی قابل نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے. میں خدا سے دعا کروں گا کبھی کہ کسی خادم کے ساتھ ایسا ہو. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں آپ میری بات کو فالو کریں کہ ہمارا خون سینہ جب تک ایک نہیں ہو جاتا اور وہ وادیوں میں نیچے چلا نہیں جاتا، زندگیوں میں جان نہیں آ سکتی. ولنگ ہو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کا خون نکلے. مشقت کریں، اتنی محنت کریں، دعا میں اتنی جانفشانی کریں کہ آپ کا پسینہ گویا خون کی بوندیں پر. ایسی حالت میں جب آپ کو ضرورت ہو کوئی آپ کے ساتھ دعا کر سکے، اگر کوئی نہ بھی ہو تو وہ آپ کے ساتھ دعا کرے تو آپ کوئی آپ کے ساتھ آپ کا خون صلیب سے، جو صلیب آپ نے اٹھائی اس سے نیچے بات نہیں. آپ کی بات اس پر دعا کریں. He gave his confidence. میں نے بالکل پہلے بات کی، بہت مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو اپنا کانفیڈنس دینا جو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جب زندہ ہوئے تو 6 شاگرد ایسے جس میں پترس بھی شامل تھا، وہ واپس اپنے بزنس میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم واپس 3 سال کی انویسٹمنٹ، 3 سال کی انویسٹمنٹ، اور انہوں نے کہا ہم اپنے بزنس کی طرف واپس جاتے ہیں. We don't need to do anything. کوئی بھی نہیں. اب اس کا آپ کو پتہ ہے فنکشن سے اب اس کی خدمت کیسے کرتے ہو؟ وہ مجھے کہاں معاف کرے گا؟
یاد ہے کچھ سال پہلے میرا ورشپ لیڈر میرے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس نے کچھ ایسی باتیں میرے بارے میں کہی میرے چرچ میں، مجھے بڑی تکلیف۔ اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو، میں بیٹھا ہوا تھا اس کے گھر کی بلیسنگ کے لیے، میں اس کے گھر میں گیا اور اس نے اس کے گھر کی بلیسنگ کے وقت میں لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا میں پاسٹر سائرس کو کبھی اپنے گھر میں نہیں آنے، اور لوگوں کے چہرے ریڈ ہو گئے اور میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ہنسنا شروع کر دیا اس لیے کہ میں یہ جانتا تھا کہ یہ وہ بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پلیز تھا جو اس کے اندر سے کہلوا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا خدا نے ایک دن میرے سے کلام کر اس نے کہا جا تیرا استاد اور جب آپ ایسی بات سنتے ہیں اس کے بعد آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ اسے دوبارہ ورشپ کے لیے کھڑا کریں، آپ آسمان آج وہ دوبارہ میرا ورشپ کی ہے، میں نے اس کو دیا، میں نے اس کو دھویا، میں نے اسے صاف کیا، میں نے اسے پالش کیا، دوبارہ اس کے ساتھ وقت گزارا اور اس نے مجھے کہا آپ اسٹل مجھے پیار کرتے ہیں۔ میں وہ بتاؤں گا نہیں میں نے اس کے لیے کیا کہ بہت سے آدمی یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے روحانی بچوں کے لیے میری طرح ہی بہت کچھ کیا، اس نے اپنا کانفیڈنس اپنے ان 6 شاگردوں کو دیا جو 6 شاگرد ایسے تھے جنہوں نے کیا کیا ہوا تھا یسوع سے بات کرتے چھوڑ کر اس کو بات کرتے یسوع نے کہا واپس آؤ۔ جب وہ واپس آئے یسوع نے سب کو چھوڑ دیا، یسوع نے بات اس نے کہا ہاں ڈاکٹر پتہ ہے وہ ایسی بات غلطی ہو گئی تھی لیکن مجھے پتہ ہے میں میرے سے زیادہ کون کرتا ہے اس کی کوئی بات بھائی صاحب ایک کھاڑے یہاں پر رکھنا دل دے پھر کا ڈھنا دوبارہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہاں تجھے پتہ ہے ان میں سے کوئی بھی تجھے اتنی محبت کرتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا، جس سے کو پتا تھا کہ ابھی بھی یہ پترس نہیں بول رہا بلکہ پترس کی میں بول رہا ہوں، اس سے تیسری بات سے پترس واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک دم سے پترس نیچے تک اسی نے پترس نے کہا خدا تو تو جانتا ہی ہے، تجھے معلوم ہے، تجھے پتا ہے from the first day جب میں تیرے پیچھے آیا تھا میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ 2 شاگرد نے بائبل میں ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے شیطان نے مانگ لیا اور دوسرے کے بارے میں لکھا ہے اس نے شیطان کے ہاتھ میں اپنا آپ دے دیا، یعنی لکھا ہے کہ شیطان اس میں سمایا۔ بائبل میں یہ 2 شاگرد، ایک اس نے مانگا دوسرے کے اندر اس سمایا، کیا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر وہ سمایا اس کا دوسرے کا اندر بند تھا اور اس نے چابی مانگی کہ میں اس کے اندر نہیں، اب اس کے اندر نہیں جا سکتا، اس کے لیے کچھ کنڈیشن آئے اب وقت مجھے معلوم جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی ایک دم سے یسوع کو پتہ چل گیا کہ یہ پترس کی میں نہیں بول رہی، یہ پترس کے آنسو اور پترس کا دل بول رہا ہے، اور اس نے کہا اوکے اب وقت آ گیا کہ میں تجھے برکت دوں، اور اب میں تجھے برکت دیتا ہوں کہ جا پھر تیری منسٹری اتنی بڑی ہوگی کہ ایک سروس میں 3000 سے زیادہ لوگ نجات پائیں۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ وہ جس نے لام کان کی، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ جو منسٹری سے بھاگ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر آپ بڑے خادم بننا چاہتے ہیں، بڑے خادم سے مطلب صرف یہ نہیں کہ بڑے قد میں خادم جن کا بڑا نام ہو، بڑے خادم وہ جن کو خدا
بہت بڑی خدمت دے. پھر مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دل اس طور سے بڑا کریں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا آتا ہے جس کی ہم نے پرورش کیا روحانی طور پر، اور اب وقت آئے کہ وہ ہمیں چیٹ کر ہے، جانتے ہوئے بھی ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں تجھے نہیں چھوڑتا. کھڑے ہو جائیں خدا اور ہم دعا کریں.